اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جو شخص جھوٹ اور گناہ کی بات کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالی کو اس کے کھانے پینے چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارشاد میں مبارک مہینے میں روزے کے ساتھ کس چیز کی طرف توجہ دلائی؟ فرمایا گناہ کی بات کو چھوڑنا ہے، جھوٹ کو چھوڑنا ہے۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے رب صائم لیس لہ من صیامہ الا الجوع، بہت سے روزے دار ایسے ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن سوا بھوک کے انہیں کچھ نصیب نہیں ہوتا۔ وَرُبَّ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، اور بہت سے روزہ دار ایسے ہیں، بہت سے قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، شب قدر کرنے والے، راتوں کو نوافل پڑھنے والے تو بہت ہیں، لیکن ان میں سے ایسے بھی ہیں جن کو سوا تھکاوٹ کے اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ مبارک مہینہ ہے، روزہ نام ہے رکنے کا، بچنے کا، اور تراویح قیام نام ہے ٹھہرنے کا۔ بڑی بہترین بات ایک مولانا صاحب نے فرمائی، پہلے تو انہوں نے رمضان کے آداب کا تذکرہ کیا، روزوں کے آداب کا تذکرہ کیا، لیکن آخر میں کہتے ہیں خلاصہ دو لفظوں میں بتا دیا۔ کیا فرمایا؟ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور نیکی کے کام کرنے ہیں۔ تو رمضان مبارک میں کیا کرنا ہے؟ گناہوں سے بچنا ہے، غیبت سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے، بہتان سے بچنا ہے، اور جتنا ہو سکے، جتنی آسانی سے عبادت ہو سکے، تلاوت ہو سکے، ذکر ہو سکے، اتنا کریں، لیکن گناہوں سے بچیں۔ روزہ خود عبادت کا سبب ہے، رمضان مبارک خود نیکیوں کا سبب ہے۔ روزہ دار خاموش ہے، ذاکرین میں شامل ہے، روزہ دار سو رہا ہے، عابدین میں شامل ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں روزے کے آداب نصیب فرمائے، قیام کا اہتمام نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی تمام بیماروں کو صحت عطا فرمائے۔